للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سب کہو صلی اللہ درود پڑھنے میں کوئی کمی نہیں. آج جمعہ کی رات ہے، رجب مہینہ ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا محمد انا احمد انا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دیکھو اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. یہ مہینہ رجب مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ ساتھ میں سب بولیں گے، کوئی خاموش نہیں رہے گا. کون سا مہینہ؟ رجب. اس کا مکمل نام ہے رجب المرجب. اس کا پورا نام ہے رجب المرجب. اس کے معنی آتے احترام والا مہینہ، رسپیکٹ والا مہینہ، ادب والا مہینہ، ڈسپلن والا مہینہ. اور آپ کو معلوم ہے ایک دعا ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گا، وہ دعا پڑھ لو، اللہ یہ مہینے میں جان میں، مال میں، عمر میں برکت دیں گے. بولو انشاءاللہ. اور صرف یہ مہینے میں نہیں، آنے والا جو مہینہ ہے کون سا؟ شعبان، اس میں بھی اللہ جان مال عمر میں برکت دیں گے. بولو انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے کون سا؟ رمضان. اللہ اس میں ایسی مہربانی کریں گے کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ جہنم کو ہم سب پر حرام کر دیں گے انشاءاللہ. تو کون کون میرے ساتھ میں وہ دعا پڑے گا کہ یہ مہینے میں بھی جان مال چاہیے نا، تو دعا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ مہینے میں جان میں، مال میں، عمر میں برکت. آنے والے مہینے میں بھی جان میں، مال میں، عمر میں برکت. اور پھر رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی. کون سی دعا پڑھنا؟ اگر آپ نے پڑھی ہے تو واپس پڑھو، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو ابھی میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا پڑھنا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پڑھو اللہم، آواز نہیں آ رہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور پڑھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ یہ مہینے میں یعنی رجب مہینے میں اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما. اللہ آنے والا مہینہ شعبان، اس میں بھی جان مال عمر میں برکت عطا فرما. اور اللہ اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان میں عافیت کے ساتھ پہنچا دے. اور عافیت کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو، اللہ جہنم ہم سب پر حرام کر دے وے. بولو آمین 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 آمین. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے. ٹھیک ہے، تو بات شروع کروں. یہ تو مجھے دعا پڑھانی تھی آپ کو رجب کی، سب نے پڑھ لی ماشاءاللہ. اب ہم بات شروع کریں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو خاص مہمان یہاں پر ہے جناب رمضان علی، یہ مولانا حذیفہ، انہوں نے مجھے انٹروڈکشن کروایا کہ جناب رمضان علی یہاں پر بیٹھے ہیں. اب یہ اللہ کے بندے کو نہیں معلوم میرے رشتہ دار ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میں انڈیا میں رہ گیا، وہ افریقہ پہنچ گیا. اور ایسے نہیں، وہ رینڈ وینڈ لائے ہوں گے، کافی پیسہ لائے ہوں گے. بھائی میرے والد مرحوم، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، میرے والد اور یہ رمضان بھائی دونوں ایک دم جگری دوست تھے. اور ہم ایک ہی خاندان کے، یہ رمضان علی، میں احمد علی. اور ہمارا خاندان ایسا ہے کہ انہوں نے بھی بعد میں ایمان قبول کیا ہے، ہم نے بھی بعد میں ایمان قبول کیا ہے. تو آپ رمضان علی کا تعارف کراتے، وہ تو ہمارے بڑے ہیں بھائی. اور ان کے بازو میں محمود علی، وہ بھی سب ہمارے خاندان والے، سب احمد علی، محمد علی اور محمود علی، رمضان علی، یہ ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہ خاندان کو قبول فرماوے، اور جو باقی اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرماوے. خیر، مجھے آپ کے سامنے صرف 3 باتیں کرنا ہے. بولو کتنی باتیں کروں گا؟ آواز سے بولو نا. 3 باتیں کروں گا. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں صحیح بولو، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟
کچھ بھی نہیں کر سکتے، چپ چاپ بیٹھے بیٹھے سنتے رہو نا. 3 باتیں، لیکن نیت کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، پورا مجمع، رجب مہینہ ہے، بہت پیارا مہینہ ہے. ہم یقین بنا لے کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہی، بولو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہی. بولو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہی. تو اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے، اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے. اسی لیے آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سناؤں گا، برابر سمجھنا کہ میں کلمہ پڑھوں لا الہ، آپ پڑھیں لا الہ، پڑھنے والا پڑھے، پڑھانے والا پڑھائے، سننے والا سنے، سنانے والا سنائے، لکھنے والا لکھے، لکھوانے والا لکھوائے. بس وہ کلمہ ہے لا الہ. لیکن اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے تیری نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، بولنے والے کی نظر میں کلمہ، لکھنے والے کی نظر میں کلمہ. اللہ فرماتے میرا بندہ، میری بندی، تجھے نہیں معلوم ہے تو ایک بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے میں تیری نیکی کا، تیرے ثواب کا، تیرے جنت کا ایک درخت لگاتا ہوں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اللہ نے میرے لیے نیکی کا درخت، میرے لیے ثواب کا درخت، اللہ نے میرے لیے جنت کا درخت لگایا. اور اللہ کی قسم اللہ نے وہ درخت لگایا جس کی جڑیں کہاں ہیں؟ زمین میں. اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ یہ کون کہتا ہے؟ خود اللہ فرماتے ہیں. ارے بولو کون فرماتے ہیں؟ تو میں پڑھوں یا آپ پڑھیں، ہمارا جنت کا درخت لگے گا، جڑیں کہاں ہوگی؟ زمین میں. شاخیں کہاں ہوگی؟ آسمان میں. اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی، بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی، تو نے کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میں نے جنت کا درخت لگا دیا، پاکیزہ درخت لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں کہاں ہیں؟ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں. تو میرے دوستو، سب سے پہلے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مضبوط کرے رجب مہینے میں لا الہ. اب میں نے کہا نا آپ تو بہت خوش نصیب ہے کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں آپ نے کلمہ دیکھا. ہاں بولو. آپ کے ابا نے کلمہ دیکھا، آپ کے دادا نے کلمہ دیکھا، آپ کے اوپر سکر دادا، لکڑ دادا سب نے کلمہ دیکھا. یہ محمود علی بھائی، یہ رمضان علی بھائی، یہ قاری احمد علی، ہم نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں ہم نے کلمہ نہیں دیکھا، بعد میں ہمیں کلمہ ملا ہے. اس لیے ہم بہت ڈرتے ہیں. آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت پرانے کلمہ والے، ہم بہت بعد کے کلمہ والے ہیں. لیکن میرے پیاروں، کاش یہ کلمہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ جیے بھی کلمے کے ساتھ اور مرے بھی کلمے کے ساتھ. بولو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے اپنا ایمان مضبوط کرے؟ لا الہ. پورا مجمع بولے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ ایک واقعہ سناؤ، آپ کو سناؤ. ہاں بولو نا، سناؤ. ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 18-20 آدمی کی جماعت تیار کر رہے ہیں. کتنے آدمی کی جماعت تیار کر رہے ہیں؟ 18-20 آدمی کی جماعت تیار کر رہے ہیں. وہ زمانے میں کچھ کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار کیے. 18-20 آدمی کی جماعت تھی. اب سوال یہ ہوا کہ امیر کس کو بنائے، کیونکہ 18-20 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے. امیر کس کو بناوے؟ تو اس میں بالکل ایک جوان تھے، بالکل جوان. ان کا نام تھا کرزوم. بولو کیا نام تھا؟ یہ نام شاید پہلی مرتبہ سنا ہوگا. کیا نام؟ کرزوم. KURZUM، یعنی کرزوم ان کا نام. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کرزوم کو امیر بنا دو. ایک دم جوان ہے، کہا ان کو امیر بنا دو. چلو وہ امیر بن گئے. اب امیر بن گئے اور جماعت روانہ ہو گئی. بولو قافلہ روانہ ہو گیا. 18-20 آدمی کی جماعت تھی، 18-20 آدمی کا قافلہ تھا. پھر پورا مجمع بولے گا امیر کن کو بنایا؟ حضرت کرزوم. جماعت روانہ ہو گئی. اچھا ہو گئی، روانہ ہو گئی، چلے گئے. اب جب واپس آئے، بولو جب واپس، جیسے واپس آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امیر کہاں ہے؟ تو حضرت کرزوم کھڑے ہو گئے، کہا میں امیر. ہمارے نبی نے فرمایا باہر جاؤ.
جاؤ باہر جاؤ۔ اب حضرت کلثوم کو باہر بھیج دیا، باقی جو 18-20 تھے نا سب کو قریب بلایا، اور ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا کیف وجدتم امیرکم، تمہارے امیر کیسے تھے؟ بھائی میں نے تو امیر بنا دیا، جوان آدمی کو امیر بنا دیا، نام کلثوم ہے، لیکن وہ تمہارے ساتھ میں تھے، جانے میں، آنے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سواری میں، سفر میں، تو وہ کیسے تھے؟ تم نے امیر کو کیسے پایا؟ تو وہ جو 18-20 تھے نا سب نے ایک ہی جواب دیا، اللہ کے رسول آپ جس کو امیر بنا دے اس سے بڑھ کر کون امیر ہوگا؟ بولو سبحان۔ آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کی نظر مبارک جس پر پڑ جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ بہت اچھے امیر تھے، بہت خدمت والے تھے، بہت ہی اچھا ہمیں کھلانے پلانے والے امیر تھے، لیکن ان میں ایک تھے نا، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، امیر تو اچھے، پھر بولو امیر تو، لیکن ایک بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کہنے لگے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ امیر تھے نا، ہم کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے، بولو کون سی نماز؟ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، دونوں رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر ہم کو مغرب پڑھاتے تھے، اس میں بھی پہلی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے، کہا پھر ہم کو عشاء پڑھاتے تھے، اس میں بھی 2 رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ مطلب یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اچھا ظہر اثر میں کیا پڑھے ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ظہر اثر میں امام کیا پڑھتا ہے ہم کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ شکایت کرنے والے نے کہا لگتا ہے یہ وہاں بھی قل هو اللہ احد ہی پڑھتے تھے، کیونکہ جیسے رکوع کرتے تھے اس سے پتا چلتا تھا کہ یہ قل هو اللہ احد ہی۔ تو فجر کی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد، ظہر میں قل هو اللہ احد، عصر میں قل هو اللہ احد، مغرب کی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد، عشاء کی 2 رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھتے تھے، سمجھ میں نہیں آیا۔ پورے سفر میں انہوں نے قل هو اللہ احد سنائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہمارے نبی نے فرمایا کلثوم وہ باہر ہے، آؤ اندر آؤ۔ حضرت کلثوم اندر آئے، گھبرائے ہوئے آئے، جوان تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہو گیا؟ کہا تمہاری شکایت آئی ہے ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، کیا تم کو قل هو اللہ احد کے سوا قرآن یاد نہیں ہے؟ تو حضرت کلثوم نے کہا میرے نبی اللہ کی قسم آپ کے سینے میں جتنا قرآن اترا ہے اللہ نے سب مجھ کو یاد کروا دیا ہے، مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے، سورہ آل عمران بھی یاد ہے، سورہ مائدہ بھی یاد ہے، مجھے تو قرآن کی بہت ساری سورتیں یاد ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنی ساری سورتیں یاد ہے تو تمہاری شکایت فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت کلثوم جوان تھے، رونے لگے اور رو کر کہنے لگے واللہ انی لاحب هذه السورہ یا رسول اللہ، رو کر کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے محبت ہو گئی یہ سورت سے۔ ارے بولو قل هو اللہ احد سے ہم کو ہوئی محبت؟ ارے قل هو اللہ احد سے محبت ہے ہم کو؟ ارے ہے، ہمارے یہاں فجر میں اگر امام صاحب قل هو اللہ احد پڑھا ہم لوگ اتنے خوش کہ شارٹ اینڈ سویٹ میں پٹا دیا۔ ہمارے یہاں تو تراویح میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ مسجد میں جا کے تراویح پڑھے گا، کہا وہاں کائے کو پڑھتا ہے؟ کہا 1 گھنٹے میں پوری ہوتی، وہاں 1.5 گھنٹے میں پوری ہوتی، تو آدھے گھنٹے میں کیا اکھاڑ لینے والا تھا؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 5 پارے کی تراویح پڑھے گا، ہم کو لگے گا اس کو شوق ہے روزانہ 5 پارہ، روزانہ 5 پارہ، کوئی شوق ووق نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ 5 دن میں ختم ہو کے پھر گھومتا رہو، پورے سورت کا چکر لگاتا رہو۔ ان کو کس سے محبت ہو گئی؟ تو ہمارے نبی نے کیا پوچھا معلوم؟ اچھا تم کو قل هو اللہ احد سے محبت ہو گئی اس لیے ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، تو تم کو دوسرے قرآن سے محبت نہیں ہے؟ ارے قرآن میں سورہ فلق بھی ہے، قرآن میں سورہ ناس بھی ہے، قرآن میں سورہ فیل اور سورہ قریش بھی ہے، قرآن میں 100 سے زیادہ سورتیں ہیں، اس سے محبت نہیں، صرف قل هو اللہ احد سے محبت ہو گئی۔ اب وہ حضرت کلثوم نے جو جواب دیا، بولو سبحان اللہ، کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول محبت تو پورے قرآن سے ہے، مگر اس سے قل هو اللہ احد سے اس لیے زیادہ محبت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سمندر کو اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، جس کو اللہ نے اس میں کیا کر دیا ہے؟ جمع کر دیا۔ بس وہ رو کر کہنے لگے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبک ایہا دخلک الجنہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلثوم تم نے قل هو اللہ احد سے محبت کر لی، جاؤ تم نے قل هو اللہ احد سے محبت کر لی، اس محبت نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، جنت کا دروازہ کھل گیا۔
اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا قل واللہ احد سے محبت کرے، کون سا دروازہ کھلتا ہے؟ ہم لوگ بھی محبت، ارے قل واللہ احد سے محبت کرتے نا، اصل قل واللہ احد سے محبت نہیں کرنا، محبت کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ پورا سمندر کس میں جمع ہے؟ قل هو اللہ احد میں۔ تو ایک بار پڑھو نا، پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے مصطفیٰ اعلان کر دو، پورا مجمع بولے هو اللہ احد، اللہ، آواز نہیں آ رہی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی اللہ، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کے ابا بنے، نہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے نہ جنے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کون مضبوط ہو رہا ہے؟ لا الہ۔ ایک عمل بتاؤ، کرو گے انشاءاللہ، بھلے زندگی میں 2-4 مرتبہ کر لینا، اور ابھی رجب میں کر لو، بہت اچھا ہے، رجب مہینہ بہت پیارا مہینہ، کیونکہ رجب میں رات آتی ہے معراج والی، شعبان میں رات آتی ہے شب برات، اور رمضان کی تو ہر رات ہی بہتر ہے جس میں شب قدر بھی ہے۔ مطلب یہ 3 مہینے گولڈن پیریڈ ہے مسلمانوں کے لیے، رجب، شعبان اور رمضان۔ ایک عمل کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ۔ وہ کیا عمل کرنے کا معلوم؟ رات کو جب اپنے گھر پہ جاؤ نا سونے کے لیے، بستر پہ جاؤ نا، بستر پہ، تو ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کا۔ جب رات کو بستر پہ جاؤ، کتنی مرتبہ؟ کون کون پڑھے گا؟ ہاں بھروسہ کر لو پڑھیں گے، تو موبائل پہ کھیلے گا کون؟ 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھیں گے تو ایپیسوڈ کون دیکھے گا؟ واٹس ایپ پہ کون جائے گا؟ سنیپ چیٹنگ کون کرے گا؟ ادھر ادھر بلیک میل کون کرے گا؟ گیم کون کھیلے گا؟ پب جی کون کھیلے گا؟ آرام سے ہاتھ اوپر کر دیا، پڑھیں گے آپ لوگ؟ رات کو بستر پہ جاؤ، کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ۔ کیا پڑھنے کا؟ اچھا اگر کوئی پڑھے تو کیا ملے گا پہلے وہ سن لو، پھر آگے کی بات کریں گے۔ اگر کوئی پڑھے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یقول اللہ تبارک و تعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مرد ہو یا عورت ہو، رات کو بستر پر جائے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورت پڑھے، یہاں 100 مرتبہ پورا ہوگا، اللہ اعلان کرے گا جا میرا بندہ تو جنتی ہو گیا، جا میرا بندہ تو جنتی ہو گیا، جا میری بندی تو جنتی ہو گئی۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ پڑھیں گے؟ صحیح میں بولو نا آپ لوگ پڑھیں گے؟ یہ نہیں کہتا ہوں کہ روز رات کو پڑھو، کبھی کبھی پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے جب یہ کہا نا کہ رات کو سونے جاؤ تو کتنی مرتبہ پڑھنے کا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میں نہیں پڑھوں گا، کہا میں، یہاں کوئی بھی نہیں بولا، وہ سچے تھے، وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں پڑھو گے؟ جنت جنت، کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں اتنا کام کرتا ہوں، اتنا تھکا رہتا ہوں کہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں نا تو پھٹاک سے میرے کو نیند آ جاتی ہے، کیا پڑھوں گا میں 100 مرتبہ؟ میں تو 2 یا 3 مرتبہ پڑھوں گا کہ میری آنکھیں لگ جائے گی، تو میں کیوں وعدہ کروں، میں کیوں ہاتھ اٹھا کر کہوں کہ میں 100 مرتبہ پڑھوں گا؟ کیونکہ میں بستر پہ جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں، جھوٹ کائے کو بولنے کا؟ میں نہیں پڑھوں گا، اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل نے آ کر کیا فرمایا؟ کہہ دو ان کو کہہ دو، بلکہ سب کو کہہ دو 100 مرتبہ کی نیت کرے۔ بستر پہ جاؤ تو نیت کتنی کرنا؟ بھلے 1 مرتبہ پڑھ کے سو جاوے، باقی 99 مرتبہ اللہ خود لکھ دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تم بھلے 10 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤ، نیند آ گئی نا، سو جاؤ، باقی 90 مرتبہ اللہ خود لکھ دے گا، لیکن تمہاری نیت 100 کی ہوگی تو 100 کا ثواب ملے گا اور جنتی بن جاؤ گے۔ تو اب تو بہت آسان ہو گیا بھائی،
ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسے میں بھی جب بستر پہ جاتا ہوں نا تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. کیا آپ کی طرح موبائل پہ نہیں جاتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ قل واللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کی نیت کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی نیت کرتا ہوں اللہ جلدی سلا دے، اللہ جلدی سلا دے، اللہ جلدی سلا دے. تو کسی نے مجھے کہا کیوں جلدی سلا دے؟ میں نے کہا دیکھو میں پڑھوں گا 10 مرتبہ پڑھوں گا، ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں غلطی ہوگی، لیکن اللہ باقی 90 مرتبہ لکھے گا، اللہ کے لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی. تو فائدہ تو اس میں کہ ہمارا کم اور اللہ کا لکھنا. تو کون کون تیار ہے بھائی پڑھیں گے؟ بولو 100 مرتبہ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھے نہ پڑھے نیت کرنے کا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. پورا مجمع بولو یقین کے ساتھ قل واللہ احد سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ کی قدرت دیکھنا ہو نا تو کچھ مت دیکھو، صرف یہ آسمان کو دیکھو. دیکھو، ارے دیکھو نا بھائی. بنا سکتے ہو؟ بھنڈی بازار والے ایمان سے بولو بنا سکتے ہو؟ اس کو کیا بنائیں گے؟ یہ نہیں، زمین نہیں بنا سکتے. زمین پیدا کر سکتے ہم لوگ؟ ہاں زمین کے واسطے لڑ سکتے، پلاٹ کے واسطے چھرا نکال کے لڑ سکتے، کسی کو مار سکتے، کسی کو ماں بہن کی گالی دے سکتے، لیکن زمین پیدا. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرا بندہ آسمان دیکھ. میں نے آپ کو کہا نا آسمان دیکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتے کبھی کبھی آسمان دیکھ اور دیکھ کے کیسے بنایا. صرف بنایا نہیں، اس میں چاند سورج اور ستارے لگائے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کہتے آسمان دیکھ، اس میں کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کہتے جب چاہتا ہوں پانی برساتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور پھر اللہ کیا کہتے زمین دیکھ، کہاں سے کہاں تک میں نے زمین پھیلائی، اس میں پہاڑ لگائے. اللہ کہتے میرا بندہ آسمان زمین دیکھ کے سدھر جا، ایک بار معافی مانگ لے. تو معافی مانگنے میں دیر کرے گا مگر میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ کون کہتے ہیں؟ پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان دیکھ لے، چاند دیکھ لے، سورج دیکھ لے، ستارہ دیکھ لے، آسمان میں کوئی سوراخ نہیں، پھر بھی میں نے پانی برسا دیا. زمین کو میں نے کہاں سے کہاں تک پھیلا دیا، اس پہ پہاڑ لگا دیے. اللہ فرماتے تبصرہ وذکرى لکل عبد منیب. اللہ کہتے آسمان اور زمین کی قدرت دیکھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لے، اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے پیارو آج سے کون کون تیار ہے پہلی بات کے لیے؟ میں 3 باتیں کروں گا، پہلی بات ختم کر رہا ہوں. بولو لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ لا الہ. پکی بات بالکل. کس سے ڈرنے کا؟ آواز نہیں آ رہی. ڈرنے کا کس سے؟ یہ ابھی اپنے صورت میں سگنل بہت لگ گئے ہے نا. ارے بولو نا. اور گاڑی جا کے رکتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 102، مطلب 102 سیکنڈ ابھی رکنے کا، پھر 101، پھر 100، پھر 99. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اور سگنل پہ اپنے بڑبڑاتے بھی بہت ہے. کیا یہ سگنل کی کیا ضرورت تھی؟ ٹریفک ہو گئی اور زیادہ ٹریفک ہو گئی، اتنا بڑا سگنل، ارے کسی کو کوئی جلدی ہوئے. بڑبڑاتے بہت ہے مگر ہمت توڑنے کی، سگنل توڑنے کی ہمت. بڑبڑائے گا بہت، آ کے بولے گا بھی ارے کیا یہاں بھنڈی بدر پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ گیا، آدھا گھنٹہ تو اپنا سگنل میں چلا جاتا. پہلے صورت میں سگنل نہیں تھے، ابھی سگنل آئے. توڑے گا سگنل؟ توڑے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے. ساتھ میں کیا لگا ہوا ہے؟ کیمرہ میں آ جائے گا، گاڑی کا نمبر آئے گا، دوسرے دن رسید آئے گی 1500 روپیہ بھرنے کا، 2000 روپیہ بھرنے کا. اس لیے کھڑا رہے گا مگر سگنل توڑے گا نہیں. کیونکہ کیا لگا ہوا ہے؟ تو ہم جب موبائل پہ گندا گندا کام کرتے ہیں تو اللہ کا کیمرہ کون بجھا کے آتا ہے؟ یہ دنیا والا کیمرہ جلتا ہے برابر اور پکڑتا ہے. 1500 2000 کا فائن آتا ہے، 500 روپے کی پینلٹی آتی ہے. دنیا کے کیمرہ سے ڈر لگا. رات کو یہ ہمارے جوان 2 بجے موبائل پہ ٹک 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 ننگی عورتوں کو دیکھنا، غلط غلط فلم دیکھنا، ایم ڈی کھانا، ڈرگس لینا، دارو پینا، جوا کھیلنا. یہ دنیا کے سگنل سے ڈر لگا.
100 सेकेंड का सिग्नल, उससे डर लगा तो ऊपर वाले का कैमरा कौन बुझा के आया कि इतना आराम से रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पर मजे करता है, फजर की नमाज उड़ा देता है, फजर की नमाज के जनाजे उठे, और फिर क्या कहेगा मालूम है, मेरी रोजी में बरकत नहीं, मौलाना कोई तावीज दे दो ना। तो फजर की नमाज कौन, तेरा अब्बा पढ़ेगा? नहीं, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या है ये, अल्लाह के साथ मजाक क्यों हो रहा है कि ये सूरत के सिग्नल वाले कैमरा से डर लगा और अल्लाह का कैमरा नहीं, हमारे नबी का कोई कैमरा नहीं, हमारे नबी मदीने में। क्या है ये मामला मेरे प्यारो? अल्लाह रसूल सामने नहीं, दुनिया की हर चीज से डर लगता है और अल्लाह रसूल से हमको डर नहीं लगता। और फिर क्या कहेगा, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? बोलो बोलो बोलो, अल्लाह। ये सांस देने वाला कौन? अल्लाह। बीमारी देने वाला कौन? अल्लाह। तंदुरुस्ती देने वाला कौन? अल्लाह। जन्नत जहन्नम देने वाला कौन? अल्लाह। तो रात को जब मोबाइल पे नंगागिरी करते उस वक्त वो अल्लाह कहाँ है? कहाँ है वो अल्लाह? हमारे जवान जवान लड़के, हमारी जवान जवान बच्चियां पूरा 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 दिन मोबाइल में, पूरा दिन मोबाइल में। उसको ये भी पता नहीं होता कि मेरे अब्बा घर में आए गए, मेरी अम्मी खाना पका रही है कि नहीं पका रही है, बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ऐसा लगता कब्र में भी जावे तो दे देना पड़ेगा, लेके जा भाई साथ में। मेरे प्यारो, एक बात बताऊं, आप नाराज मत होना, आप नाराज मत होना। चलो अभी नहीं बताता हूं, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी पहले मेरे को मेरी बात करने दो। 3 बातें करना है। पहली बात के लिए कौन कौन तैयार हो गया? एक यकीन होना चाहिए, करने धरने वाला कौन? आज से डरेंगे, किससे डरेंगे? नहीं, साथ में बोलो ना, किससे डरेंगे? अल्लाह। और मैंने अच्छी सूरत बताई, कौन सी सूरत बताई? कुल हु अल्लाह हो, पढ़ो ना पढ़ो ना, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। चलो एक बात हो गई, मैंने कहा था कितनी बातें मैं करूंगा? 3। दूसरी बात पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा। जैसे मैंने मौलाना आबाद साहब को देखा कि मौलाना आबाद साहब आए और फौरन नाच शुरू कर दी, और बेटे अनस ने भी नाच शुरू कर दी। क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेरे को 3 बातें करना। पहली बात बोलो ला इलाहा। दूसरी बात, मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, डायरेक्ट। दूसरी बात, मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही? मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही? मुस्तफा का दामन। क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, ये महीने में हमारे नबी कहां गए? हम लोग खाली महराज वाली रात बोलते हैं। आपको मालूम है हमारे नबी ने ये रात जो आएगी, महराज वाली रात, हमारे नबी ने, सुनना बराबर सुनना, 2 सफर किए। एक रात में कितने सफर? एक जमीन का, जमीन वाले सफर का नाम है इसरा। बोलो क्या नाम है? वो कैसा सफर था मालूम? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर पर, बोलो कहाँ? उम्मे हानी के घर पर। वहां से फिर हमारे नबी काबतुल्लाह के पास, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर हमारे नबी हतीम में, बोलो सुभान अल्लाह। फिर वहां से हजरत जिब्राइल आपको लेकर चले, बोलो सुभान अल्लाह। कहां लेकर गए आपको? कहां लेकर गए? सबसे पहले मदीना, बोलो सुभान अल्लाह। फिर वहां से लेकर गए मदियन, बोलो सुभान अल्लाह। वहां से लेकर गए कोहे तूर, बोलो सुभान अल्लाह। वहां से लेकर गए बैतुल लहम, बोलो सुभान अल्लाह। और वहां से लेकर गए बैतुल मुकद्दस, बोलो सुभान अल्लाह। ये जमीन का सफर। बोलो ये कौन सा सफर? जमीन का सफर, जिसको अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये कौन सा सफर हो गया? जमीन। फिर हमारे नबी ने कौन सा सफर किया? आसमान का सफर कैसे किया? बोलो पहला आसमान, साथ में बोलते जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को पार किया। और आपको मालूम है हमारे नबी जब पहले आसमान पर गए, सुभान अल्लाह बोलो, जब हमारे नबी पहले आसमान पर गए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे आसमान पर गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। तीसरे आसमान पर गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। चौथे आसमान पर गए, बोलो चौथे आसमान पर गए, हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 5वें आसमान पर गए, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी 6ठे आसमान पर गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी
7वें आसमान पर गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, 7 आसमानों को पार किया। फिर हमारे नबी ने 8 जन्नतों को पार किया, जन्नत को पार किया, जन्नतुल नईम को पार किया, जन्नत अदन को पार किया, जन्नत खुल्द को पार किया, जन्नत सलाम को पार किया, जन्नत मुकामा को पार किया, जन्नत मावा को पार किया, जन्नतुल फिरदौस को पार किया, 8 जन्नतों को पार किया। जब 8 जन्नतों को पार किया तो हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह अब कहां आना है? अल्लाह ने कहा, मेरे अर्श में आओ, मेरे अर्श में आओ, मेरे अर्श में आओ। और ये वो जगह है मोहम्मद, आज से पहले कोई आया नहीं, आपके बाद कोई आएगा भी नहीं। तो हमारे नबी ने एक रात में कितने सफर किए? एक जमीन वाला, एक आसमान वाला। वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दला फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। एक जमीन वाला सफर, एक आसमान वाला सफर। और आपको मालूम है हमारे नबी ने एक रात में 3 सवारियों का इस्तेमाल किया। कितनी सवारी? हमारे नबी ने जो जमीन का सफर किया वो सवारी का नाम है बुराक। क्या नाम है? बुराक के माने बिजली, क्योंकि वो जो सफर था ना वो बिजली की तरह होता था। बोलो किसकी तरह होता था? तो जमीन का सफर किसमें किया? बुराक। अच्छा, आसमान का सफर किसमें किया मालूम? मेराज। एक लिफ्ट, एक सीढ़ी लाई गई, सीढ़ी का नाम है मेराज, वो लिफ्ट का नाम है मेराज। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट होती है ना, वो नूर की लिफ्ट थी जिसमें हजरत जिब्रील और हमारे नबी ने 8 जन्नतों को पार किया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, 8 जन्नतों के बाद एक सवारी आई जिसका नाम है रफ रफ। क्या नाम है? रफ रफ। कुरान करीम में भी इसका इस्तेमाल हुआ, मुत्तकीन अला रफ रफ। रफ रफ, रफ रफ कहते हैं ग्रीन कारपेट। मालूम ने जन्नत का कैसा ग्रीन कारपेट लाया गया, उस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया, जिब्राइल को नहीं बिठाया गया, क्योंकि हमारे नबी को कहा अब वो जगह जाना है जहां आपसे पहले कोई आया नहीं, आपके बाद कोई। और जिब्राइल ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। अकेले हमारे नबी गए। बोलो कहां पर गए? अर्श पर। बोलो कहां पर गए? अर्श पर। अब पूरा मजमा बोलो, ऐसे प्यारे नबी से बढ़कर कोई नबी होंगे? और आपको मालूम है हमारे नबी जिस वक्त गए ना, जैसे एक अंदाजा लगाओ, रात के 2 बजे 1:30 बजे हमारे नबी जिस वक्त गए ना, जाने का वक्त भी वही, और बोलो आने का वक्त भी। आवाज से बोलो, जाने का वक्त भी, आने का वक्त भी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर रात के 1:30-2 बजे समझो फॉर एग्जाम्पल, तो जाने का वक्त भी, आने का वक्त भी। तो जमीन का सफर, आसमान का सफर, जन्नतों का सफर, अर्श का सफर, इतना लंबा सफर। मैं वहां अडाजन से यहाँ पर आया तो मेरे को 1 घंटा लग गया। हमारे ने भी इतना लंबा सफर गए, जाने का वक्त भी वही, आने का वक्त भी वही। उसकी वजह क्या? क्योंकि अल्लाह ने चांद को कह दिया, अल्लाह ने सूरज को कह दिया, अल्लाह ने आसमान को कह दिया, अल्लाह ने फरिश्तों को कह दिया आज कोई काम नहीं करेगा, सब ठहर जाओ, सब ठहर जाओ, सब ठहर जाओ, सब ठहर जाओ। सबने पूछा काम क्या करना है? कहा कुछ नहीं करना, आज मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार करना है, आज रात मेरे मुस्तफा का दीदार ही दीदार करना है। तो मेरे दोस्तों, जाने का वक्त भी, आने का वक्त भी। और कमाल है कि हमारे नबी गए नहीं, बुलाए गए। बोलो गए, बुलाए गए, मेहमान बनकर गए थे। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने इनाम भी दिया। भाई हमारे नबी कहां पर गए? अर्श। आप लोग फिर बोलो, साथ में बोलो, कहां पर गए? अर्शे मुअल्ला। कहां गए? अर्शे। क्या इनाम क्या मिला? नमाज तो मिली, लेकिन शान क्या मिली? मालूम है क्या इनाम मिला? हमारे नबी ने पूछा था, अल्लाह मैं अर्श पे आया, मैं अर्श पे, अल्लाह मैं अर्श पे आया, और मेरे से पहले कोई आया और मेरे बाद कोई आएगा? मैं अकेला हूं जो आया हूं, अकेला आने वाला, अकेला जाने वाला। अल्लाह इनाम क्या देंगे? अल्लाह मुझे इनाम क्या देंगे? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह दुकिरतु इल्ला दुकिरता माई। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कहा क्या? अल्लाह क्या इनाम क्या दोगे? अल्लाह ने कहा इतना बड़ा इनाम दूंगा मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा, मेरे मुजतबा, मेरे मुर्तबा, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि कयामत तक, जहां जहां, कयामत तक जहां जहां अल्लाह ने फरमाया मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अब देख लो, जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां वहां है कि नहीं? किसी ने मुझे कहा कि नमाज में कुरान है। नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते, वो कहां पे? या जैसे नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते, कहां पे?
میں نے کہا نماز میں قرآن ہے لیکن نماز میں مصطفیٰ بھی ہے. ارے بولو نماز میں. آپ کو صحیح بات بتاؤں، نماز میں ہمارے نبی کا کتنا بڑا فرمان ہے. ہم نماز شروع کرتے اللہ اکبر، بولو. پورے قرآن میں کہاں ہے اللہ اکبر؟ دیکھ لو، پورے قرآن میں اللہ اکبر نہیں ملے گا. ہاں یہ ملے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن نماز والا جو اللہ اکبر ہے وہ قرآن میں نہیں ملے گا. وہ ہمارے نبی کا آرڈر ہے. بولو سبحان اللہ. تو نماز شروع ہو رہی ہے مصطفیٰ کی بات سے. کون سی؟ یہ اللہ اکبر کس نے کہنے کے لیے کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا جیسے اللہ اکبر آپ نے کہا، اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ جلدی نہیں بتاؤ. اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں سبحانک اللہم و بحمدک کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں. اچھا چلو آگے بڑھو آگے بڑھو. اس کے بعد میں ہم پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھتے نا نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں ہے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان؟ کہاں ہے پورے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ اکبر تو نبی کا حکم. سبحانک اللہم بولو کس کا حکم؟ نبی کا حکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو کس کا حکم؟ اچھا جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتے اس کے بعد بولتے آمین. بولتے کہ نہیں آمین؟ کہاں ہے قرآن میں آمین کا ہے؟ یہ بھی کس کا حکم؟ ہمارے نبی کا. اچھا ہم رکوع میں جاتے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ہے قرآن میں سبحان ربی العظیم؟ کس کا حکم؟ نبی کا. پھر ہم کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ قرآن میں نہیں، یہ بھی نبی کا حکم. ربنا لک الحمد، یہ بھی نبی کا حکم. پھر سجدے میں گئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. یہ بھی کس کا حکم؟ نبی کا حکم. اچھا پھر ہم پڑھتے التحیات للہ. پورے قرآن میں التحیات ہے نہیں، کس کا حکم؟ نبی کا. پھر ہم پڑھتے درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہے قرآن میں درود ابراہیم ہے؟ ہاں قرآن میں یہ ہے کہ درود پڑھو، لیکن درود ابراہیم لکھا ہوا یہ بھی نبی کا حکم. پھر ہم پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ بھی قرآن میں نہیں، یہ بھی کس کا حکم؟ نبی کا حکم. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی نبی کا حکم. معلوم ہوا نماز شروع ہوتی ہے مصطفیٰ کے حکم پر، ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کے حکم پر. پورا مجمع بول دے بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب صرف محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کریں گے. کون کون محبت کرتا ہے؟ سب کرتے محبت؟ ہاتھ نیچے رکھو. اور جو میں بولوں وہ بولو تو بات پکی ہو جاوے، تاکہ میری دوسری بات مکمل ہو جاوے. پہلی بات لا الہ کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ ایسا بولو نا محبت کرتے تھے. بولو محبت. آواز نہیں آ رہی. محبت کرتے کرتے اور کرتے. اب ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب بولو محبت کرتے کرتے اور کرتے. ہمارے نبی جو چیز بتائے کوئی بتا سکتا ویسا؟ یہ ہم کو بالی ووڈ والے بہت پسند آتے، اسی لیے دیکھو کتنے لوگ سب نے ٹوپی پہنی ہے. بولی حذیفہ یہ پہنی نہیں ہے، میرے کو پہنا ہی ہے. کیونکہ ابھی ان کی ٹوپی اٹھاؤ نا تو سب کے بال دیکھنے جیسے ہوں گے. یہ ایریا میں بال ہی نہیں ہے، یہ ایریا میں بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے تین طرف سے یتیم ہے، غریب ہے. اور ایسے آگے ایسے بڑے بڑے بال. اور کیا کرے گا معلوم؟ یوں بھرے مجمع میں، بھنڈی بازار کے مجمع میں آئے گا، یوں بائک روکے گا، یوں کرے گا، یوں. ہاں کارٹون. صحیح بولو ایسا کرتا کہ نہیں کرتا؟ اچھا کیوں کرتا؟ وہ بالی ووڈ والے نے ایسا بال بنایا، اس نے ایسا بال بنایا، اس نے بال. ارے کچھ لوگ تو بڑے بڑے مرد ہو کے نا چوٹی بھی بناتے ہے. مرد اور نہیں سمجھے بال کس کی طرح؟ ہاں بھائی زلفے رکھو، زلفے رکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرا لما جمہ. بولو وفرا لما جمہ. کبھی ہمارے نبی کے بال کان کے لو تک، کبھی کان کی لو کے تھوڑا نیچے، کبھی کندھے مبارک تک. تو وفرا لما جمہ رکھو. لیکن یہ تو اتنے بڑے بڑے بال اور پھر عورت کی طرح چوٹی بنا کے گھومے گا. ربر بینڈ ڈالتا ہے. وہ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے ایک لڑکا تھا، اس نے ایسے بڑے بڑے بال بنائے اور پھر مفتی زاہد ایسی لمبی چوٹی بنائی، اس میں ربر بینڈ ڈالا. اس کا باپ آیا، باپ نے کہا بیٹا یہ بال غلط ہے، لڑکیوں کی طرح بال بناتا ہے، غلط ہے. اور بیٹے نے باپ کی بولو نہیں سنا. دوسرے دن پھر باپ آیا، دیکھا ویسے ہی اس نے
آج تو اس نے وہ بھی لگایا تھا، وہ کیا لگاتے بال میں عورتیں؟ ہاں ہاں کلپ بولنا بھائی، تیری بیوی نہیں لگاتی؟ ہاں وہ کلپ لگایا تھا، کلپ. تو باپ پھر غصے ہوا ہے، کیا لڑکیوں کی طرح بال بناتا ہے، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا؟ لیکن وہ لڑکے نے باپ کی سنا. تیسرے دن دیکھا تو ریبن ویبن نے معلوم نہیں کلپ نے سب لگایا تھا. باپ کا دماغ گیا. باپ نے کہا تیرے کو سمجھاتے سمجھ میں نہیں آتا ہے، 2 دن سے تیرے کو بولتا ہوں کہ بال اتنے بڑے لڑکیوں کی طرح عورتوں کی طرح بال بناتا ہے. اب لڑکے کا دماغ گیا. باپ کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ میری زندگی ہے، مائی پرسنل لائف، میری زندگی ہے، میری زندگی میں کسی کو بولنے کا نہیں. میں بڑے بڑے بال رکھوں، ریبن لگاؤں، کلپ لگاؤں، میرے کو بولنا. باپ نے کہا تیری پرسنل لائف میں آگ لگے، میں اس لیے بولتا ہوں تیری بہن کو دیکھنے آتے تیرے کو پسند کر کر کے جا رہے. اب بناؤ بال بناؤ، ادھر سے اڑاؤ ادھر سے اڑاؤ. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہمارے نبی نے جو کمال بتایا، کوئی بتا سکتا؟ ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو نا، ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. کوئی کر کے بتاوے بھنڈی بازار میں؟ ہاں کر سکتا؟ معلوم نہیں. میں ایک مرتبہ میں مولانا حذیفہ ایک مرتبہ ایسا میری بیوی کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھا تھا. کس کے ساتھ بھائی؟ میری بیوی کے ساتھ. کیا کو یوں کر کے دیکھتے ہو؟ میں وہ ٹیرس پہ بیٹھا تھا، ٹیرس پہ وہ چاند ہوا تھا، تو میں نے چاند کو یوں کیا، کچھ نہیں ہوا. پھر 2 انگلی سے کیا، کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے 5 انگلی سے کیا، کچھ نہیں ہوا. میری بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند. غصے ہو کے چلی گئی. آپ کی بیوی بھی جاتی غصے ہو کے؟ چلی گئی. وہ کیوں چلی گئی معلوم ہے؟ کہ یہاں چاند ہے تو وہ چاند کو کائے کو دیکھتا ہے. چلی گئی. اچھا غصے ہو کے چلی گئی. تو پھر میں نے چاند کو پوچھا کہ اب گھر جاؤں گا تو جھگڑا ہوئے گا، لیکن میرے نبی کے اشارے پہ تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم نے پورے ہاتھ کیے، تیرے ٹکڑے نہیں ہوئے. تو چاند نے بھی لسان حال سے کہا او قاری احمد علی، اللہ نے ہم کو تمہارا نہیں، اللہ نے ہم سب کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند بھی مصطفیٰ کا. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا، بولو رات کا سناٹا، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا. ہمارے نبی انگلی مبارک سے یوں اشارہ، پھر اشارہ، پھر اشارہ، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. جو رات ہو گئی تھی نبی کے اشارے پر سورج واپس آ گیا. مطلب رات کو کس میں بدل دیا؟ دن میں بدل دیا. یہ کرنے والے کون؟ ہمارے نبی کی انگلی مبارک کے اشارہ. میرے پیارو اب بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو کون کون تیار ہے؟ ذرا ایک مرتبہ پھر بولو. میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. محبت کرتے کرتے اور کرتے ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. ایک دم پکی بات، ایک دم پکی بات، مصطفیٰ کا دامن. اچھا ایک بات ایمان سے بولنا، بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں بولو نا کوئی چہرہ. معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. کیا نام ہے؟ وہ ہمارے نبی کے قریب میں بیٹھتے تھے. جیسے یہ کیسے مولانا حذیفہ بیٹھے، ایسا نبی کے قریب بیٹھتے تھے اور یوں دیکھتے تھے ہمارے نبی کو، یوں دیکھتے تھے. کسی نے کہا کیا دیکھتے ہو تم؟ نبی کے قریب میں بیٹھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بار مسکرا دے. بولو سبحان اللہ. کیا کرے؟ اسمائل، اسمائل، مسکرا دے. تو کہا کیوں کیوں مسکرانا کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے نبی جب مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. ہمارے نبی مسکراتے ہیں سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی. سچ بتاؤ ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہوگا؟ اگر ہم کو کوئی بول دے یو آر لوکنگ اسمارٹ، ہمارے موبائل پہ کوئی لڑکی لکھ کے بھیج دے یو آر لوکنگ
تو آپ دیکھو کسی جوان کو اگر کوئی لڑکی لکھ کے بھیج دے نا، آپ دیکھو کہ دوسرے دن ہے نا بال وال برابر بنائے گا. ہاں، کم بخت 3 دن تک نہاتا نہیں تھا، ابھی روز نہاتا ہے. ہاں، اور پرفیوم لگائے گا، باہر آ کے یوں کر کے یوں بیٹھے گا. اس کو پوچھو اتنا تیار ہو کے کیوں بیٹھا؟ پہلے تو گندا بیٹھا رہتا تھا. نہیں معلوم، اس نے لکھا You are looking smart, you are looking handsome, you are charming face, you are beautiful. اس نے لکھا. میرے پیارو، ایک عورت نے لکھا تو ہماری پوری زندگی بدل گئی. ہمارے نبی پر قربان جاؤ، مکہ مدینہ جائے، اللہ خود فرماتے تجھ سے بڑھ کر خوبصورت میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، میں بات ختم کر رہا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دوں، تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دوں. اللہ فرماتے تیرے بال مبارک، تیرے زلف مبارک اتنے خوبصورت ہے، دن ہو تو چمک نظر آئے، رات ہو تو چاندنی نظر آئے. پورا بھنڈی بازار بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو 2 باتیں ہو گئی. پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات پکی ہاتھ اوپر کرو مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات پہ آ رہا ہوں، یہ دونوں بات اپنی زندگی میں لانا ہو تو کیا کرنے کا؟ بس تیسری بات ختم. یہ دونوں باتیں زندگی میں لانا ہے تو ہاں بولو. جھوٹ نہیں بولنے کا، جو بولنا ہے سچا بولو. اور بیوی کو جیسا دھوکہ دیتے ہو ویسے یہاں دھوکہ مت دینا. بہت لوگ بیوی کو دھوکہ دیتے معلوم ہے. ارے بیوی بھی کم بخت کائے کو ستاتی ہے؟ یہاں بیٹھی ہے بہت ساری. صحیح میں ایک میرے پاس آیا تعویذ لینے کے لیے، معلوم ہے میں کو اتنا روئے مولوی اسے تو کبھی مت کرنا ایسا. ہاں، ایک آیا میرے پاس تعویذ لینے، اتنا روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا تو رونا بند کر، یہاں بہت لمبا مجمع ہے، تو بول جلدی کیا ہوا. کہا میری بیوی بھاگ گئی. میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہا مولانا تعویذ دو کہ وہ آ جاوے. میری بیوی آتی نہیں، 3 مہینہ ہو گیا میری بیوی. میں نے کہا 30 سال ہو گئے میری بیوی جاتی نہیں. تعویذ کی میرے کو ضرورت ہے کہ تیرے کو ضرورت ہے؟ 3 مہینے میں آتی نہیں ہے، 30 سال سے جاتی نہیں ہے، ماتھے پڑی ہے، سر پہ پڑی ہے. بھائی دیکھو کیسا خوش ہو رہے ہیں، جیسا میں ہی پریشان ہوں. آپ لوگ تو بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. آپ کی بیوی تو فرشتہ بن کے آئی ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں مفتی زاہد. وہ معلوم ہے، میں نے کہا نا بیوی کو بھی ہے نا، یہ بیوی بھی کائے کو ایسا کرتی ہوگی. ایک بیوی گئی اپنے شوہر کے پاس، یہ سن لو تاکہ تیسری بات بہت پکی ہو جائے گی. ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کے بولتے آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. اب یہ پوچھنے جیسا تو ہے نہیں. بیوی اب وہ شوہر بیچارہ کام میں بیٹھا ہے، کیونکہ وہ پورا آفس کے اندر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کیلکولیٹر، اور بیچارہ بہت کام میں، بیچارہ شوہر بہت کام ہے. بیوی پوچھتی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. اب وہ ایسے ٹائم پہ کیا بولے گا؟ بولا سن میں بہت پیار کرتا ہوں. جا، کیونکہ کام میں نا، کام میں بیچارہ تھکا ہوا. شادی کو 15-16 سال ہو گئے. اب پھر بیوی پوچھتی نہیں میں وہ بھنڈی بازار کی ہوگی، ہو سکتا تیری جو ہے. وہ پھر پکڑتی ہے، پھر نہیں میرے کو بتاؤ نا آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا دماغ ہے، اس نے کہا تیرے سے بہت 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 اتنا پیار کرتا ہے جتنا لیلا مجنو پیار کرتے تھے. تو بیوی کہتی نا ایسا ڈھونگ وونگ مت کرو، سیدھا سیدھا بولو نا. یہ لیلا مجنو کی بات کیا کرتے، صبح تو لڑکے گئے تھے. سیدھا سیدھا بولو نا میرے سے کتنا پیار کرتے. تو اس کے پاس موبائل تھا، لاؤ موبائل لاؤ. ایسا موبائل تھا اس کے پاس. اس نے کہا بس ایک ایسا سمجھ لے میں موبائل ہوں اور تو سم ہے. میں کیا ہوں؟ موبائل. اور تو کیا ہے؟ اندر کی سم ہے. موبائل بغیر سم کے کوئی کام، اور صرف سم بغیر موبائل کے. بھائی صرف موبائل ہوگا سم نہیں ہے تو کوئی کام کا نہیں، اور صرف سم ہے اور موبائل نہیں تو سم کوئی کام کی. تو کہا بس یہ سمجھ لے جیسے موبائل کو ضرورت سم کی، سم کو ضرورت موبائل کی. میں موبائل، بولو مرد کون؟ موبائل. اور تو بھنڈی بازار کی عورت اتنا خوش ہو گئی، اتنا خوش ہو گئی. کہا میں اندر جا کے اب بھی تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں. اتنا اچھا میرے کو ہسبینڈ ملا ہے. یہ موبائل، میں سم. وہ بیوی کیا بولتے بولتے گئی، یہ موبائل اور میں. جب وہ اندر گئی نا تو یہ اپنے کلارک کو، اس کے ساتھ میں جو نوکر تھا نا، اس کو بولتا خوش ہو کے گئی. اس کو معلوم نہیں چائنا کا موبائل ہے، 4 سم لے کے چلتا.
یہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا ہنساتا کا ہے، کوئی ہنسایا نہیں، توا گرم کیا، ابھی روٹی پکانے آ رہا ہوں، بہت بڑی بات لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے دو باتیں کہی، لا الہ اور دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. یہ دونوں باتیں اپنی زندگی میں لانے کا کیسے؟ کیونکہ آپ یہاں سے جاؤ گے اور قاری صاحب تو بول کے چلے گئے لا الہ الا اللہ، قاری صاحب تو بول کے چلے گئے قل واللہ احد، وہ تو بول کر چلے گئے کلمہ پڑھو جنت کا درخت لگے گا، اور بول کے چلے گئے مصطفیٰ کا دامن نہیں، لیکن یہ کرنے کا کیسے؟ بھائی جب کسی کو کوئی چیز بتاؤ تو اس کا علاج بھی بتاؤ. تو میرے دوستوں اگر یہ دونوں چیزیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں انٹر کرنا ہے تو ایک کام کر لو جو تیسرا کام ہے اور یہ مہینے میں بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو. کتنے وقت کی؟ کیونکہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو اللہ نے کیا دی؟ اللہ کو جب زکوٰۃ فرض کرنا ہے مصطفیٰ مدینے میں ہے، روزہ فرض کرنا ہے مصطفیٰ مدینے میں، حج فرض کرنا ہے مصطفیٰ، اور جب نماز فرض کرنا ہے تو مدینے میں نہیں آسمان پر بلا کے نماز کو فرض کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی قسم میرے بھنڈی بازار والوں، میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، لا الہ الا اللہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا، مصطفیٰ کا دامن بھی آ جائے گا. بلکہ آسان الفاظ میں کہہ دو، اللہ کی قسم جمعہ کی رات رجب مہینہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، دنیا بھی ہماری ہوگی، جنت بھی ہماری ہوگی. بولو سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے فرمایا تو بھی نماز پڑھ، تیری بیوی کو بول نماز پڑھنے، تیرے گھر والوں کو بول نماز پڑھنے. اللہ فرماتے ایک بار نمازی بن جاؤ، اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی میں تمہارے دروازے تک پہنچا دوں گا. بولو بھائی روزی دینے والا کون؟ اور کس پہ روزی دیتا ہے اللہ؟ 5 وقت کی. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیرے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے. اللہ فرماتے تو نمازی بنتا جائے گا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچاتے جائیں گے. کون کون تیار ہے بھائی 5 وقت کی نماز؟ آخری بات سنو گے؟ آخری بات، اجمیر والے بابا کا نام سنا؟ ہاں یا نہ؟ کیا نام ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. کیا فرما کے گئے؟ اپنے مریدوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا اللہ کی قسم نماز پڑھو. کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو موت کے وقت کلمہ بھی مشکل ہو جائے گا. فرمایا نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو موت کے وقت. اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ پھر فرمایا نماز پڑھو ورنہ موت کے وقت ایسی پیاس لگے گی، پانی مانگ تو نہیں سکے گا لیکن دریا بھر کے بھی پانی پلاوے تو پیاس نہیں بجھے گی. بے نمازی تڑپ تڑپ کے دنیا سے جاتا ہے. اور میرے دوستوں کیسا تڑپ تڑپ کے جاتا ہوگا بے نمازی؟ وہ فرشتہ روح نکالتا ہوگا. ابھی میرا آپریشن ہوا، ارے بولو میرا، یہ یہاں سے یہاں تک کاٹ دیا گیا، ہاں آپریشن ہوا. میں سوچنے لگا آپریشن کے بعد مولانا حذیفہ کہ آپریشن ہو گیا، چلو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو گیا، سکسیس ہو گیا، ہو گیا، سب ہو گیا. میں نے سوچا اتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ کاٹا جاتا ہے، اندر سے ہارٹ کو نکالا جاتا ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، بائی پاس سرجری ہوتی ہے. تو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوگی جب کاٹا نہیں جائے گا اور روح کو کھینچ لیا جائے گا. کاٹا نہیں جائے گا اور روح کو کھینچا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. اللہ نے فرمایا روح کو کھینچ لیا جائے گا. بغیر کاٹے جب کھینچا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی. اسی لیے امام غزالی فرماتے نمازی ہوتا ہے نا، اللہ اس کی روح ایسا نکالتا ہے جیسے انجیکشن دیا اور نکل گیا. میں یوں سوئی دی اور نکل گئی. کس کی روح نکلتی ہے ایسی؟ بے نمازی کی روح کیسے نکلتی؟ امام غزالی فرماتے کانٹے ہو، کانٹے کیا ہو؟ کانٹے، اس کے اوپر ریشم کا کپڑا، اس کے اوپر پانی، اور پھر ریشم کے کپڑے کو کھینچو، جیسے کانٹوں میں پھنستا پھنستا ہے ویسے روح پورے بدن میں آنکڑے کی طرح پھنستی 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 نکلتی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچ کھینچ کے روح کو نکالنے والے گے. وہی بات خواجہ غریب نواز نے فرمایا اتنا پیاس سے تڑپتا، اتنا تڑپتا ہے کہ پانی مانگنے کی طاقت نہیں، لیکن دریا بھی پلا دو تو اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر قاری احمد علی آپ سے بھیک مانگتا ہوں. میں یہ آپریشن میں گیا، ایسا لگا اللہ نے دوسری زندگی دی. میں آیا
آپ لوگوں کی دعا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی۔ لیکن ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا، ایک ویننتی، ایک اپیل ہے میرے دوستو، دنیا بھی چاہیے، چاہیے نا؟ ارے بولو نا، چاہیے؟ اور آخرت بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، روزی بھی چاہیے، گھر میں سکون بھی چاہیے۔ قسم اللہ کی کچھ مت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اللہ سب چیز تمہارے قدم میں لا کے رکھ دے گا۔ کتنی عورتیں بیچاری دکھی ہوتی ہیں اپنی ساس سے، اپنی دیورانی سے، اپنی جیٹھانی سے، ٹینشن ہوتا ہے، جادو تو نہیں کراتی ہے، ٹونا تو نہیں کراتی ہے، کچھ کالا تو نہیں کرواتی۔ میں نے کہا فکر مت کرو، فکر مت کرو، ایک کام کرو، اللہ تیرے کو گھر کی نوکرانی سے رانی بنا دے گا، لیکن شرط ہے کہ کام کر لو اخلاص کے ساتھ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اچھا میں یہاں پر آیا ہوں، دیکھو میں ہے نا پکا لائسنس لے کے آتا ہوں، مفتی صاحب ایسے نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ لاؤ وہ پرچی، لاؤ میرے پاس پرچی دو، کہاں گئی وہ پرچی؟ ہاں پہلے تو میں یہ پرچی میں جتنے علماء کرام، پہلے تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، آپ جتنے بیٹھے ہیں، بلکہ میری ماں، بہنیں، بیٹیاں، جو یہاں پر تشریف فرمائے، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے حاجی شکیل صاحب کا، جو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ کہاں ہے حاجی شکیل؟ یہ ایک میں نے ایک آدمی ایسا دیکھا جو بیوی سے خوش رہتا ہے ہمیشہ۔ ہاں حاجی شکیل آپ خوش رہتے ہو نا؟ ہاں اتنا خوش رہتا ہے کہ سال 3 سال ہو گئے اب تک میرے کو کھانے کو نہیں بلایا اس میں۔ وہ بیوی کا معاملہ۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کروں گا میرے بیٹے قاری انس کا، جنہوں نے بہت اچھے انداز میں نظم پڑھی۔ اسی طرح قاری آباد کا، جو بہت دور سے آئے، شاملی سے آئے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہاں مولانا جنید صاحب ہے، مولانا شفیع صاحب ہے، یہ میرے بہت پیارے مولانا زاہد صاحب ہے، اور میرے بہت ہی مہمان خصوصی جناب رمضان علی ہے، جناب محمود علی ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ بھروچ سے ایک مفتی صاحب آئے ہیں، مفتی سہیل صاحب، میں تو چاہتا تھا کہ وہ بھی بیان کر لیتے۔ اشعار پڑھتے مفتی سہیل، وہ کہاں اشعار پڑھتا؟ بیان کرتا بھائی، میں نے اس کو بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں آپ نے ان کو بیان کے لیے بلایا نہیں، اور میں بھی چونکہ آپریشن والا تھا، باقی میں بھی ان کو بٹھا دیتا بیان پہ، لیکن میں بھی سوچا، اور ویسے بھی میری بیوی ناراض ہے، اس لیے میں جلدی بیٹھ گیا۔ خیر اب آپ کو ایک سیدھی بات بتاؤں، یہ مدرسہ فلاح البنات، آپ کو معلوم ہے بچیوں کا مدرسہ یہاں چل رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی فیض عام تام جاری ساری۔ مجھے معلوم ہے کچھ دن پہلے مفتی ہارون بھی یہاں آئے تھے، ہے نا، شیر ببر۔ وہ قاری انس میرے کو شیر کہتے تھے، میں نے کہا شیر ببر تو آ کے گیا۔ تو وہ میرے بہت خاص دوست تھے۔ میں آپ سے ایک اپیل کروں گا کہ یہ مدرسہ فلاح البنات جو ہے، اس میں زمین جو لی گئی ہے، 25 لاکھ کی زمین خریدی گئی ہے، اور 10 لاکھ کا پیمنٹ ہو گیا ہے، 15 لاکھ کا پیمنٹ باقی ہے۔ میں آپ سب میری ملاقات کرو گے نا؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا۔ ارے نہیں کرو گے تو میرے کو تو کرنا ہے، بولو کرو گے نا ملاقات؟ ابھی میں یہاں پہ جب یہ ہمارے مرحوم حسن بھائی چاچا سکول والے، ان کے گھر پر ہی میں نے کھانا کھایا، ان کے بیٹے شاہ رخ اور ان کے دوسرے بیٹے انس، اللہ دونوں کو اچھا رکھے، اللہ ان کی امی کو جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بہت خاص دوست ہیں مرحوم حسن بھائی چاچا سکول والے، بلکہ میں ان کو بیان میں چھیڑا کرتا تھا، ان کو بار بار میں ستایا کرتا تھا، وہ اللہ کو پیار۔ اور آپ کو عجیب معلوم ہوگا، میں ہیبا ہاسپٹل میں میرا آپریشن ہوا، یعنی میں آپریشن سے باہر نکلا اور یہ آپریشن کے لیے اندر گئے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور ہی تھا، وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے۔ تو میں ابھی ان کے گھر پہ کھانا کھا کر وہاں سے آیا، دعا کرو اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے۔ لیکن میں نے دیکھا ان کے گھر کے باہر بہت بڑا مجمع جمع ہے، جو میری ملاقات کے لیے پریشان ہے۔ میں نے کسی کی ملاقات نہیں کی، سیدھا گاڑی میں بیٹھ گیا، اور میں یہ کہتے ہوئے بیٹھا کہ بھائی یہاں ملاقات نہیں کروں گا، مجمع ختم ہوگا، بیان مکمل ہوگا، میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، آپ سب کی ملاقات کروں گا، لیکن آپ کی ملاقات خالی ہاتھ، بولو خالی ہاتھ نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ مدرسے کے لیے۔ میرے کو نہیں دینا، میرے کو نہیں دینا۔ مدرسہ فلاح البنات 15 لاکھ باقی ہے۔ کتنے؟ اپنا رمضان علی بھائی نے نہیں کی دو تمہیں، ساؤتھ افریقہ والا نے، رمضان علی بھائی، رمضان علی بھائی مضبوط ہے، 5 پیٹی تو وہ نکال لے گا بھائی۔
میرے ابا ہوتے تو نکلوا لیتے، اب میں تو کیا بولوں ان کو سامنے. تو ہمارے رمضان علی بھائی سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، ایسا نہیں کہ ابھی قاری احمد علی کے ہاتھ میں آپ رکھو گے، میں مدرسہ فلاح البنات میں رکھوں گا، لیکن بعد میں بھی میرے دوستوں لمبی رقم کی ضرورت ہے. اور صحیح کہتا ہوں میرے پیارو، ہماری ایک بچی بن جائے گی، بولو ایک بچی بن جائے گی. بہت بڑی بات شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے فرمایا، ایک بچی بن جائے گی، انشاءاللہ امت کا بہت بڑا طبقہ بن جائے گا. تو میرے پیارو سب لوگ اس کا تعاون کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ علماء کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب یہ جتنے علماء بیٹھے اور بھی بہت سارے علماء بیٹھے، اللہ سب کے علم میں برکت عطا فرماوے. بس اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اب 2 منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ درود پڑھیں گے، جمعہ کی رات ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ سے کہوں گا، دعا قبول کروانا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ بہت ڈرے ہوئے بھائی، آپ لوگ کروانا ہے؟ دیکھو یہ کارڈ میں لے کر آیا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ، کون؟ ہماری ماں اللہ کے رسول کے پاس گئی اور کہا مجھے ایسا کلمہ بتاؤ کہ میں دعا مانگوں اور اللہ میری دعا قبول کر لے. اس میں اعظم بتاؤ، مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ اللہ میری دعا قبول کر لے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابھی. تو حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا، آئی اور دعا مانگنے لگی. حضرت عائشہ دعا مانگنے لگی، ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عائشہ نے دعا کے بعد کہا میں دعا مانگ رہی، آپ مسکراتے ہو. ہمارے نبی نے فرمایا تو جو مانگ رہی تھی اللہ نے تیری زبان پر جاری کر دیا. تو جو دعا مانگ رہی تھی وہ دعا کوئی بھی میرا امتی مانگے، اس کے بعد جو بھی مانگے اللہ اس کو دے دے گا. وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی؟ اور اس کے بعد ہمارے نبی نے کہا جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. وہ کون سی دعا معلوم؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم. یہ 2 لائن کی دعا ہے. کارڈ ہے. کارڈ کس کو دیا ہے؟ آپ کو دیا ہے تو عورتوں کو کیسے پہنچاؤ گے؟ بعد میں دو گی، اتنے سے تو لایا ہوں میں. آپ کی بیوی کو دے دو. ہے بیوی آئی ہوئی ہے؟ میرا خیال سے بچہ بھی آپ کے تھے یہاں پہ ہے نا. ہاں میں سمجھ گیا کہ اور کوئی بچے کی ہمت نہیں یہاں پہ پاؤں رکھے. خیر مولانا حذیفہ صاحب کو کارڈ دیا ہے، وہ آپ کو کارڈ دے دیں گے. یہ دعا یاد کر لینا اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے. چلو گردن جھکا دو سب لوگ. دیکھو سب لوگ اللہ کا ذکر کریں گے اور بلند آواز سے کریں گے، لیکن میری ماں بہنیں آہستہ آہستہ، باقی پورا مجمع بلند آواز سے شروع کرے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پورا مجمع لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جمعہ کی رات ہے، رجب مہینہ ہے، میری زبان پر محمد، پورا مجمع بلند آواز سے بولے گا. آپ کی زبان پر بلند آواز سے صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حاميم محمد
محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوقار. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ رجب مہینہ ہے، معلوم نہیں آئندہ رجب ملے گا نہیں ملے گا. اللہ رجب مہینے میں برکت نازل فرما، آنے والے شعبان میں برکت نازل فرما، اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. اللہ رمضان کی رحمت عطا فرما دے، رمضان کی مغفرت عطا فرما دے. اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اللہ اللہ مجمع میں بہت سے پریشان بیٹھے، اللہ کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے. اللہ کہے تو بدنام، سہے تو راتوں کو نیند نہ آوے. اللہ بہت ساری دکھیاری ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوگی، ہمارے بھائی بیٹھے ہوں گے. کس کو کہے اللہ؟ تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ؟ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رب کائنات ہے. کہ اللہ تیرے سامنے فریاد کرتے اللہ، اللہ تو سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. اللہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو عالم الشہادہ ہے، اللہ تو عزیز و حکیم ہے، اللہ تو ملک و قدوس ہے، اللہ تو سلام و مومن ہے، اللہ تو مہیمن و عزیز و جبار و متکبر ہے، اللہ تو خالق و باری و مصور ہے. اللہ تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ، تجھے تیری پاک صفاتوں کا واسطہ، اللہ ہماری سب ضرورتوں کو پورا فرما دے. اللہ بہت سارے لوگ کاروبار میں پریشان، روزی میں بہت پریشان، محنت بھی کرتے ہیں مگر روزی نہیں آتی. بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے. اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے تو ناراض ہے، اللہ تو ناراض ہے. اللہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کہیں آگ لگی تو لگی بجھتی نہیں. اللہ اللہ تو بہت ناراض ہے، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ اللہ ہم گنہگاروں سے تو راضی ہو جا. اللہ اللہ ہم سب کو مدینے کا سفر عطا فرما، مکہ مکرمہ کا سفر عطا فرما، عمرہ نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. لیکن اللہ یہاں بہت سے بیٹھے ہیں، میں خود بھی بیٹھا ہوں. اللہ اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں. اماں کا بھی جنازہ میں نے اٹھایا، ابا کے بھی جنازے کی نماز پڑھائی. اللہ دونوں تیری رحمت میں آ گئے. اللہ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہمارے حسن بھائی میرے بہت پیارے بھائی، اللہ آج ہوتے تو یہ اسٹیج پر ہوتے. اللہ ہم آپس میں ہنستے تھے، بولتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. میرا آپریشن کر کے آنا، ان کا جانا، اللہ کیا معلوم تھا کہ وہ تیری رحمت میں چلے جائیں گے. اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، ان کی بیوی کو صبر جمیل عطا فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، ان کا نعم البدل عطا فرما دے، ان کے نقش قدم اچھے اچھے کاموں میں چلنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے. اللہ میں بھی بیمار ہوں، یہاں بہت سارے بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جسمانی روحانی شفا عطا فرما دے. اور اللہ اللہ یہ مدرسہ فلاح البنات اللہ لمبا کام ہے. اللہ یہ مولانا حذیفہ یہ دوسرے علماء بہت کام کرتے ہیں، اللہ بہت محنتیں کرتے ہیں، اللہ بہت کاوشیں کرتے ہیں، اللہ بہت کوششیں کرتے ہیں. اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے. اللہ اس کے فیض کو عام تام جاری ساری فرما دے. اللہ اللہ یہ کوشش کرنے والوں کو قبول فرما لے، اخلاص عطا فرما دے. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اللہ ان کو مانگنا نہیں پڑے. اللہ کیوں مانگے؟ اللہ اللہ مسجد تیرا گھر ہے، مدرسہ مصطفیٰ کا مکان ہے، کیوں مانگے؟ اللہ لوگ آ کے دیکھے جاوے. اللہ اللہ ایسا اس مدرسے کو بنا دے، آباد بنا دے. اللہ اللہ دور دور سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، مسافر بھی ہے، بیمار بھی ہے. اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
علیہ وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا